اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈنٹس۔ اس سیشن میں ہم دیکھیں گے کہ ایڈوکیٹ اور کلائنٹ کے درمیان میں جب رشتہ قائم ہو جاتا ہے، ان کے درمیان میں جو کوئی بھی بات چیت ہوتی ہے تو اس کے متعلق قانون کی کیا پروویژنز ہے۔ بیٹا یہ جو ٹاپک ہے یہ لا آف ایویڈنس کا پریویلیج کمیونیکیشنز میں آتا ہے۔ شہادت کا یہ اصول ہے، آپ کا قانون بھی بتاتا ہے کہ کوئی بھی گواہی عدالت کے سامنے سے نہ چھپائی جائے، لیکن عوام کی بھلائی کے لیے، سوسائٹی یا معاشرے کی بھلائی کے لیے کچھ پریویلیج کمیونیکیشن، کچھ ایسی بات چیت کو ایکسیپشن دی گئی ہے کہ عدالت اگر چاہے بھی تو ان کے متعلق سوال نہیں کر سکتی، یا جس پارٹی کے متعلق وہ بات چیت ہے تو وہ چاہے تو عدالت میں بیان کرنے سے انکار کر دیتی ہے۔ تو ہمارا جو شہادت کا قانون ہے، قانون شہادت آرڈر 1984 میں موجود ہے، جس کے آرٹیکل 4 سے لے کر آرٹیکل 15 میں ایسی پریویلیج کمیونیکیشن کا ذکر کیا گیا ہے۔ مثال کے طور پر شادی کے دوران میں میاں بیوی کے درمیان کوئی بات چیت ہوئی ہے، جج یا مجسٹریٹ کے سامنے کوئی بات چیت ہے، افیئر آف اسٹیٹ سے ریلیٹڈ کوئی بھی بات چیت ہے، یا کسی کو کوئی انفارمیشن دی گئی ہے جرم کے سلسلے میں، جسے آپ کہتے ہیں مخبری ہو گئی پولیس کی زبان میں، تو مخبر کے متعلق نہ بتانے کی پریویلیج کمیونیکیشن ہے۔ تو یہ کامن لا میں اس کو لائر کلائنٹ پریویلیج کمیونیکیشن بھی کہا جاتا ہے۔ تو انٹروڈکشن میں آپ سے یہ بات چیت کرنا چاہوں گا کہ کچھ ایسے بات چیت معاملات ہیں جس میں کسی گواہ کو نہ تو مجبور کیا جا سکتا ہے، اور بے شک اگر وہ چاہے بھی، اس کی مرضی ہو تو اس کو منع کیا جا سکتا ہے کہ وہ نہ بتائے ان بات چیت کا جب تک کہ اس کی اجازت نہ دی جائے۔ کیونکہ بیٹا رازداری جو ہے وہ نہ صرف ایک قانونی معاملہ ہے بلکہ اخلاقیات کا بھی تقاضا ہے۔ تو کسی بھی پیشے کی جو اخلاقیات ہیں وہ ذمہ داری عائد کرتی ہیں اس پیشہ ور شخص پر کہ اس کے کلائنٹ نے اس کے ساتھ کوئی بھی رازداری میں بات چیت کی ہے تو اس کو برقرار رکھا جائے، رازداری کو بیان نہ کیا جائے۔ کیونکہ اگر اس طرح سے پروہیبٹ نہ کیا جائے گا اس پروفیشنل کو، تو پروفیشنل ایڈوائس لینے کے میں جھجکے گا وہ بندہ، اور اپنی ساری بات چیت موکل جو ہے وہ اپنا لائر کو نہیں بیان کر سکے گا۔ تو بلیکس لا ڈکشنری میں پریویلیج کمیونیکیشن کو اس طرح سے بیان کیا گیا ہے کہ شہادت کے اصول میں، قانون میں، کوئی بھی ایسی بات چیت جو کہ کسی وکیل، سالیسیٹر یا اٹارنی کے ساتھ پیشہ ورانہ رازداری کے ساتھ کی جائے اور اس کی اجازت نہیں ہے کہ اس کو بیان کیا جائے، اسے پریویلیج کمیونیکیشن یا کانفیڈینشیل کمیونیکیشن بھی کہا جاتا ہے۔ تو فردر بلیکس لا ڈکشنری میں ہی کانفیڈینشیل کمیونیکیشن کو بتایا گیا ہے کہ کچھ ایسی سرٹن کائنڈز یا کلاسز ہیں کمیونیکیشن کی جو کہ لوگ آپس میں کرتے ہیں، جو ان کے دونوں میں رشتہ ہے اس کی نیچر کیا ہے، رازداری کی بنا پر، یا اس کے اوپر اتنا لوگ اعتبار کرتے ہیں، فیڈوشری ریلیشن ہے ان کے درمیان میں، جس کی اجازت پھر قانون نہیں دیتا کہ اس کو افشا کیا جائے، اور نہ ہی عدالت کو اس بات کی اجازت ہے کہ اس کے متعلق پوچھا جائے۔ اور ریشنل اور ریزننگ اس کے پیچھے کیا ہے؟ پبلک پالیسی اور گڈ آرڈر آف دا سوسائٹی۔ پبلک پالیسی سے مراد بیٹا وہ آبجیکٹیوز ہیں جو کہ کوئی بھی معاشرہ رکھنا چاہتا ہے، جن کو اٹین کرنا، اس نے گولز ہیں ان کو برقرار رکھنے کے لیے۔ تو مثال ہمیں یہ دی گئی ہے کہ ہسبینڈ اینڈ وائف کی اور اٹارنی اینڈ کلائنٹ کی جو بات چیت ہے۔ تو بیٹا کیونکہ یہ ایویڈنس ایکٹ 1872 ہمیں برٹش سے ہی ملا ہے، تو اس کی اوریجنیشن جو اصول کی تو ہمیں کامن لا میں ملتی ہے۔ تو وگ مور جو ہیں بڑی انہوں نے اچھی ٹریٹائز لکھی ہے، وگ مور آن لا آف ایویڈنس، اس میں ہمیں کافی انفارمیشن ملتی ہے لا آف ایویڈنس کے متعلق۔ تو کامن لا میں وگ مور کے مطابق 16ویں صدی سے ہمارے سامنے کیسز کے کچھ فیصلے آتے ہیں جس میں یہ لائر ٹو کلائنٹ پریویلیج کمیونیکیشن کا اصول میسر آتا ہے، لیکن شروع میں اس کو کلائنٹ کے پریویلیج نہیں سمجھا جاتا تھا ثوابدید، بلکہ یہ ایک لائر کی ثوابدید سمجھی جاتی تھی، کیونکہ لائر ایک نوبل پروفیشن ہے، بینگ اے لائر، تو اس کی عزت، غیرت، حمیت کا تقاضا یہ ہے کہ اس کو اگر کوئی رازداری سے اس پہ اعتبار کرتے ہوئے کوئی بات چیت کی گئی ہے تو اس کی شہادت وہ عدالت میں نہ دے۔
لیکن 19 سینچری تک آتے آتے جو کوڈ کامن لا میں عدالتوں کے فیصلے سے اس سے کلیئر ہو گیا کہ یہ پریولیج ایکچولی میں کلائنٹ کی ہے، لائر کی نہیں۔ تو اس سلسلے میں کیس ملتا ہے گرینو ورسز گیسکل، 1833 کا کیس ہے، جس میں لارڈ بروگم جو کہ لارڈ چانسلر تھے، ان کی ایک کوٹیشن ہمیں ملتی ہے کہ کوئی بھی سالیسیٹر ہے وہ مجبور ہے، اس کی یہ ڈیوٹی ہے کہ وہ ان کمیونیکیشن کو چھپا لے جو کہ اس نے خود بھیجی ہیں یا اس نے ریسیو کی ہیں، اور اسی طرح سے کوئی بھی ایسے ڈاکومنٹ جو اس نے بنائے ہیں اپنی پیشہ ورانہ ذمہ داریوں کو ادا کرتے ہوئے اپنی کلائنٹ کے بنا پر۔ اور ساتھ ہی ہمیں بتایا گیا ہے کہ یہ جو پروٹیکشن ہے کسی بھی کمیونیکیشن کو، یہ اس بات پہ منحصر نہیں ہے کہ آیا جو قانونی کارروائی وہ جاری ہے یا مستقبل میں وہ ہوگی۔ تو بیٹا سب کانٹیننٹ میں انڈین ایویڈنس ایکٹ 1872 آیا تھا، جو کہ اوبیسلی آفٹر پارٹیشن پاکستان میں بھی ایویڈنس ایکٹ 1872 کے نام سے رہا۔ اس کے سیکشن 126 سے 129 میں ہمیں یہ کلائنٹ لائر یا ایڈوکیٹ کلائنٹ پریویلیج کمیونیکیشن کے اصول میسر آتے ہیں۔ پاکستان میں 1984 میں اسے قانون شہادت آرڈر، کیونکہ اس میں اسلامک پروویژن ایڈ کی گئیں، تب اس ترتیب میں ہمیں آرٹیکل 9 to 12 میں اسپیسیفکلی لائر ٹو کلائنٹ جو پریویلیج کمیونیکیشن ہے اس کے اصول ملتے ہیں۔ تو بڑا اس موقع پہ پہلے میں آپ سے گزارش کروں گا کہ آرٹیکل 9 کو آپ اچھی طرح سے پڑھ لیں۔ آرٹیکل 9 جب سٹارٹ ہو رہا ہے تو پہلے ہی بات یہاں سے کی جاتی ہے کہ نو ایڈوکیٹ۔ تو سب سے پہلے ہم نے یہی دیکھنا ہے کہ ایڈوکیٹ کا مطلب کیا ہے۔ تو ویسے تو دیکھیں، آپ نے دیکھا ہے بار کونسل ایکٹ میں، لیگل پریکٹیشنرز اینڈ بار کونسل ایکٹ 1973 میں، کہ ایڈوکیٹ سے مراد وہ ہے کہ جس کوئی بھی بار کے رول کے اوپر جس بندے کا نام ہے ایز این ایڈوکیٹ، تو اسے ایڈوکیٹ کہا جاتا ہے۔ تو عام حالات میں اصطلاحی مفہوم میں اسے سمجھا جاتا ہے ایسا کوئی بھی شخص جس کو قانون کی پریکٹس کی اجازت دی ہے اسٹیٹ نے جو بھی ضابطے اصول رکھے ہیں ان کے مطابق۔ تو پریکٹس آف لا میں کیا کیا چیزیں شامل ہیں؟ تمام قسم کا لیگل ورک، صرف عدالت کے سامنے پیش ہونے والے کو آپ ایڈوکیٹ نہیں کرتے۔ اور جو لیگل ورک ہے اس میں اور کیا کیا چیزیں شامل ہیں؟ ڈاکومنٹس کی تیاری جن کے ذریعے سے لیگل رائٹس کو سیکیور کیا جاتا ہے، کوئی بھی ایڈوائس اس میں شامل ہے، آرگومنٹس کو اگر ترتیب دے کے تحریر کیا گیا ہے وہ اس میں شامل ہیں، کسی بھی کمپنی کے میمورنڈم یا آرٹیکل آف ایسوسیشن کی پریپریشن ہے، ولز کو لکھنا یا سیل ڈیڈز کو لکھنا جس کے ذریعے سے پراپرٹی ڈسپوز آف کی جاتی ہے، یہ کہ تمام کے تمام پریکٹس آف لا میں شامل ہے۔ تو ضروری نہیں ہے کہ وہ ایڈوکیٹ عدالت کے سامنے پیش ہونے والا ہو، کسی سے بھی اس ذریعے سے آپ ان معاملات میں اگر ایڈوائس یا انفارمیشن لیتے ہیں تو اس میں شامل ہو جائے گا۔ تو یہ جو پریویلیج ہے یہ صرف اس ایڈوکیٹ کے اوپر نہیں ہے، بلکہ اس ایڈوکیٹ پہ اگر کوئی اس کے سرونٹس ہیں یا اس کے کلرک ہیں کام کرتے ہوئے، تو اس دوران میں انہیں کوئی انفارمیشن ملی ہے، یا ایڈوکیٹ کی لینگویج اور ہے، آپ کی کلائنٹ کی لینگویج اور ہے، تو اس سلسلے میں جو مترجم ہے، انٹرپریٹر جنہیں کہتے ہیں، اس کے پاس بھی اگر کوئی انفارمیشن اس سچویشن میں ملی ہے اس تو تمام کو پریویلیج حاصل ہے۔ یعنی کہ نہ صرف ایڈوکیٹ سے بلکہ انٹرپریٹرز یا کلرک اور سرونٹس آف ایڈوکیٹ سے بھی یہ سوالات نہیں پوچھے جا سکتے جو کلائنٹ اور لائر کمیونیکیشن میں آتے ہیں، اور نہ ہی وہ ان کی دینے کی ان کی ذمہ داری ہے، کیونکہ اوبویسلی کام کے دوران میں، بات چیت کے دوران میں، یہ ایسی جو رازدارانہ گفتگو ہے مقدمے بازی سے متعلق اس کے بھی انہیں علم میں آتی ہے۔ تو یہ اصول ہمارے قانون شہادت آرڈر میں آرٹیکل 10 میں ملتا ہے کہ آرٹیکل 9 جو ہے انٹرپریٹر وغیرہ پر بھی قابل عمل ہوتا ہے، جس میں کلرکس اور سرونٹ آف ایڈوکیٹ بھی شامل ہیں۔ اس سے میرا کیس لا ہے پی آر راما کرشن ورسز سبارما، اے آئی آر 1988، کیرلا ہائی کورٹ کا یہ کیس ہے، پیج نمبر 18۔ بیان کیا گیا ہے کہ لائر اپنے کلرک کو کوئی بھی پیشہ ورانہ ذمہ داری کرتے ہوئے اگر اسے کوئی بھی ڈکٹیشن دیتا ہے اور اس سلسلے میں کلرک کوئی بھی بات سنتا ہے تو اسے ہم پبلیکیشن نہیں کہہ سکتے۔ پبلیکیشن سے یہ مراد ہے نا کہ عام عوام کے لیے اس بات کو تحریر کر دیا جائے، تو کانفیڈینشیلٹی جو اس کا اصول ہے وہ تو پھر ختم ہو گیا۔ اسی طرح سے جو لائر کا کلرک ہے اپنی پیشہ ورانہ ذمہ داریوں کے
دوران میں اس نے کانفیڈنس میں اگر کوئی بات چیت اسے متعلق مل چکی ہوئی ہے تو اس نے اس کانفیڈنس میں برقرار رکھنا ہے جو کمیونیکیشن کونسل اور کلائنٹ کے درمیان میں ہو گئی ہے اس فیئر میں. اگر کوئی نوٹس یا لیٹر یا کوئی بھی قسم کی پلیڈنگ لائر نے اپنے کلر کو ڈکٹیٹ کرائی ہے تو اس کو یہی سمجھا جائے گا کہ وہ لائر کی جو پروفیشنل رینج ہے اس کے درمیان میں ہی رہی ہے. کسی بھی صورت میں یہ نہیں سمجھا جا سکتا کہ یہ پبلیکیشن ہو گئی ہے، کیونکہ بے شک ایکچولی میں تو کلرک ایک تھرڈ پارٹی ہے لائر اور کلائنٹ کے سلسلے میں، کیونکہ آن بہاف آف لائر ہی وہ کام کرتا ہے تو اس کو بینگ ایون ڈفرینٹ ہیومن بینگ تو یہ نہیں سمجھا جا سکتا کہ یہ جو رازداری کی باتیں ہیں یہ تیسرے بندے کو پتہ لگ چکی ہوئی ہیں. اسی طرح سے بیٹا اب آرٹیکل 9 میں ہی جب آپ الفاظ دیکھتے ہیں تو وہاں پہ ذکر ہے بائی اور آن بہاف آف ہز کلائنٹ. تو ضروری نہیں ہے اگر جس طرح سے لائر کی سائڈ پہ اس کے کلرکس اور سرونٹ شامل ہے یا انٹرپریٹر شامل ہے تو اسی طرح سے کلائنٹ کی سائڈ پہ بھی اگر اس کے امپلائیز ہیں یا ایجنٹ ہیں، کیونکہ ضروری نہیں ہے کہ کلائنٹ ہر بات چیت خود ہی بیان کرے اپنے لائر کو. فون کے ذریعے سے یا اپنے سیکٹری کو وہ کہہ سکتا ہے کہ یہ بات انہیں بتا دو یا یہ ڈاکومنٹ ہے یہ انہیں پہنچا دو، یہ انسٹرکشن دے دو ہوئے. تب بھی ان کے امپلائیز کلائنٹ کے یا ایجنٹ کے ذریعے سے کوئی بات چیت ہوئی ہے وہ بھی پریویلیج میں شامل ہوں گے، لیکن شرط اس کے لیے یہ ہے کہ وہ صرف جب تک ایک چینل آف کمیونیکیشن کرتے ہیں، یعنی کہ امپلائیز یا ایجنٹ کی طرف اپنی طرف سے کوئی بات چیت اس میں شامل نہ ہو. ہاں اگر وہی کلائنٹ اپنے امپلائی یا ایجنٹ کو یہ ذمہ داری دیتا ہے کہ تم ایک رپورٹ لکھو میرے لیگل ایڈوائزر کے لیے اور اس کے لیے مٹیریل اور چیزیں وہ ہی اکٹھا کرتا ہے امپلائی اور ایجنٹ، تو اس کو پھر آپ آن بہاف آف کلائنٹ نہیں کہیں گے بلکہ وہ تھرڈ پارٹی کے زمرے میں آئے گا، تو کانفیڈینشیلٹی اس میں مینٹین نہیں رہے گی. تو پھر اس امپلائی اور ایجنٹ کو ایسی رپورٹ کے متعلق سوالات پوچھے جا سکتے ہیں اور وہ عدالت میں بیان کرنے پر پابند ہو جائے گا. نیکسٹ بیٹا ٹائپس آف کمیونیکیشن. تو آرٹیکل 9 میں ہی اگر آپ دیکھیں گے تو 3 طرح کی کمیونیکیشنز کا ذکر کیا گیا ہے، یا 3 طرح کی چیزیں ہیں جو کہ پریویلیج کمیونیکیشن میں آ سکتی ہیں. پہلا کہ کوئی بھی ریٹن اور اورل بات چیز جو کہ اس پیشہ ورانہ ذمہ داریوں کے سلسلے میں ہی اس ایڈوکیٹ کو اس کلائنٹ نے بتائی ہیں یا ایڈوکیٹ نے کلائنٹ کے ساتھ کی ہیں. دوسرے نمبر پر کوئی بھی ایسا ڈاکومنٹ جو کہ اوبویسلی اس کلائنٹ نے پرووائڈ کیا ہے اپنے لائر کو اس کے کانٹینٹس کے متعلق یا اس کے کنڈیشن کے متعلق. تیسرے نمبر پر ایسی کوئی بھی ایڈوائس لیگل ایڈوائس جو کہ لائر اپنے کلائنٹ کو کرتا ہے پیشہ ورانہ ذمہ داریوں کے سلسلے میں. تو یہ تمام کی تمام چیزیں اس کمیونیکیشن میں شامل ہیں، ایڈوائس بھی، کنٹینٹس اینڈ کنڈیشن آف اینی ڈاکومنٹ اور اینی ادر کمیونیکیشن. یہ مثال جو ہے یہ ایویڈنس ایکٹ میں السٹریشن اے کے طور پر موجود تھی اور انڈیا میں ابھی بھی موجود ہے، لیکن پاکستان میں ابھی یہ مثال موجود نہیں ہے. ایک کلائنٹ اب بھی جو اس کا اٹارنی ہے اسے کہتا ہے کہ جناب مجھ سے فورجری کمٹ ہو چکی ہوئی ہے اور میں چاہتا ہوں کہ آپ میرا فیصلہ میرے عدالت میں مجھے ڈیفینڈ کریں، میرا دفاع کریں. تو کیونکہ کسی بھی بندے کا دفاع کرنا ایون یہ جانتے ہوئے کہ وہ گلٹی ہے ایک جرم نہیں ہے، تو ایسی کمیونیکیشن کو پروٹیکشن ہے ڈسکلوجر کے حوالے سے، تو عدالت مجبور نہیں کر سکتی اور نہ ہی وہ لائر اس قسم کو بتائے گا. تو جو کنفیشن کا اصول ہے نا، ایکسٹرا جوڈیشل کنفیشن، اس میں یہ بات شامل نہیں ہو سکتی. پھر بیٹا نیکسٹ نیچر آف امپلائمنٹ کیا ہے؟ تو بار بار ذکر ہو رہا ہے آرٹیکل 9 میں ہی ان دا کورس اینڈ فار دا پرپز آف ہز امپلائمنٹ ایز سچ ایڈوکیٹ. تو ان کا رشتہ آپس میں کیا ہونا چاہیے اور وہ بات چیت کا سفیر کیا ہونا چاہیے؟ ایک ایڈوکیٹ اور کلائنٹ کا، اور پیشہ ورانہ ذمہ داریوں کے سلسلے میں، یعنی کہ آپ نے جو ایڈوکیٹ کے ساتھ کرنا ہے تو لیگل پرابلم کوئی بھی ہوگا، آپ کو کیس فائل کرنا ہے، کیس کا ڈیفینس کرنا ہے، آپ ایکیوز ہیں تو جناب ڈیفینس کرنا ہے، یا آپ مدعی ہیں کرمنل میں تو آپ چاہتے ہیں کہ اسٹیٹ لائر پہ آپ نہیں ریلائی کرنا چاہتے بلکہ خود سے اپنا وکیل کر کے پیش کرنا چاہتے ہیں، ڈرافٹنگ، وہ سارا آپ پریکٹس آف لاء میں ساری چیزیں دیکھ چکی ہوئی ہیں. تو اس قسم کی کوئی بھی ہو لیکن سمپلی وہ پروفیشنل امپلائمنٹ کے زمرے میں ہی آتی ہے.
اچھا بیٹا یہ ضروری نہیں ہے اس کے لیے کہ آپ کا جو کلائنٹ اور ایڈوکیٹ کا رشتہ ہے وہ ایک فیس کے ذریعے سے، جیسا ریٹینر کا ذکر آپ نے دیکھا تھا رولز میں، دا پاکستان لیگل پریکٹیشنر بار کونسل رول 1976 میں جب بات آیا تھا ریٹینر کی، تو ضروری نہیں ہے کہ فیس دینے سے ہی ہوتا ہے. تو کلائنٹ اور ایون پروسپیکٹو کلائنٹ، یعنی کہ مستقبل میں وہ آپ کا کلائنٹ ہو سکتا ہے، وہ بھی اس میں شامل ہیں. تو آپ نے بات چیت ایز اے کلائنٹ بات چیت کی ایڈوکیٹ کے ساتھ، ایڈوکیٹ صاحب کہتے ہیں کہ معذرت کر لیتے ہیں، میں آپ کا کیس اس وجہ سے نہیں کرنا چاہتا. تو اس منع کرنے سے پہلے، ریجیکشن آف دا کیس سے پہلے جو جو بات چیت ہوئی ہے وہ تمام کی تمام پریویلیج کمیونیکیشن میں آ جائے گی اور اس کو پروٹیکشن حاصل ہے. نیکسٹ ڈیوریشن آف پریویلیج. تو اسی بات چیت کو آگے بڑھاتے ہوئے کہ جب اب لائر نے انکار کر دیا ہے ایڈوکیٹ نے کہ میں آپ کا کیس نہیں لڑ سکتا، میں آپ کے ساتھ پروفیشنل انگیجمنٹ نہیں کرنا چاہتا، اب اس کے بعد میں جو آپ بات اسے بتائیں گے اس کو پروٹیکشن حاصل نہیں ہے، کیونکہ وہ ان ریلیشن ٹو دا پروفیشنل امپلائمنٹ نہیں ہوگی. ساتھ ہی ساتھ یہ جو بے شک وہ لائر اور کلائنٹ کا رشتہ آپ کا ختم ہو جاتا ہے، آپ کو کیس ختم ہو گیا جس سلسلے میں آپ نے اس سے لیا تھا، یا آپ نے کسی اور لائر کو ہائر کر لیا ہے، اس کے باوجود میں وہ جب رشتہ ختم ہوا ہے کلائنٹ اینڈ لائر کا، اس سے پہلے جتنی بھی بات چیت ہے پروفیشنل امپلائمنٹ کے سلسلے میں وہ تمام کی تمام پریویلیج کمیونیکیشن میں آئے گی، اس کو پروٹیکشن حاصل ہے. اس طرح آرٹیکل 9 کی ایکسپلینیشن ہمیں بیان کرتی ہے کہ اس آرٹیکل میں جو ذمہ داری عائد کی گئی ہے وہ برقرار رہے گی بے شک جو امپلائمنٹ ہے وہ ختم ہو جائے. بٹ مین جو موسٹ اس کا امپورٹنٹ اسپیکٹ ہے کہ یہ جو کمیونیکیشن ہے یہ کانفیڈینشیل رہنا چاہیے. ہم جس طرح دیکھ چکے ہوئے ہیں کہ امپلائی اس کا کلائنٹ کا یا اس کا سرونٹ یا اس کا ایجنٹ، اور اس طرح انٹرپریٹر یا ایون ایڈوکیٹ کا کلرک یا اس کا سرونٹ، ان ان لوگوں کے درمیان میں ہے، تو یہ تھرڈ پارٹی کمیونیکیشن نہیں سمجھی جائے گی. ٹھیک ہے، یہ رازداری برقرار رہی ہے. لیکن اگر کمیونیکیشن آلریڈی کسی تیسرے بندے نے سن لی ہے تو پھر یہ ختم ہو جائے گی رازداری، اور وہ بندہ تیسرا بندہ اگر بے شک لائر اور کلائنٹ کی وہ بات چیت ہے اس نے سن لی ہے، آپ جس طرح اپنے لائر کے کلائنٹ لائر کے ساتھ گفتگو کرتے ہوئے مال میں کہیں مل گئے یا ہوٹل میں کہیں مل گئے، اس کی لابی میں آپ اس سے بات چیت شروع کر دیتے ہیں قانونی رازداری لینے کے لیے، یا لفٹ کے اندر بات چیت کرنا شروع کر دیتے ہیں، تو کانفیڈینشیلٹی برقرار نہیں رہی، کیونکہ وہاں پہ لوگ موجود ہیں، انہوں نے اگر سن لیا تو وہ اس بندے کی حد تک پھر یہ پریویلیج نہیں ہے، عدالت اسے مجبور کر سکتی اس بات کو بیان کرنے کے لیے. پھر اسی طرح سے ایسے کوئی ڈاکومنٹس جو کہ عدالت کے ریکارڈ پہ آلریڈی آ چکے ہوئے ہیں، تو اس سلسلے میں بھی پھر پریویلیج ان کے حوالے سے میسر نہیں ہے، کیونکہ وہ تو آلریڈی ریکارڈ پہ آ چکے ہیں، تو تھرڈ پرسن کمیونیکیشن اس سلسلے میں ہو چکی ہوئی ہے. تو ان کے متعلق بھی پھر اگر عدالت کے کسی اور کیس میں آپ کا وہ ریکارڈ آ گیا ہوا ہے تو ایک سبسیکوینٹ پروسیڈنگ میں وہ اسی ڈاکومنٹ کی بات چیت ہوتی ہے، تو آپ کہتے ہیں پریویلیج کمیونیکیشن یہ تو میرے اور لائر کے درمیان ہے، تو ادھر پھر یہ پلی نہیں لی جا سکتی، اگر لی بھی جائے گی تو سکسیسفل نہیں لی جائے گی. لیکن تھرڈ پارٹی کمیونیکیشن کے سلسلے میں آلدو کامن لا اس کے متعلق اور ہے، لیکن ہمارا جو قانون ہے اس کے مطابق کہ ایک پریویلیج ڈاکومنٹ تھا لائر اور کلائنٹ کے سلسلے میں، لائر نے پروفیشنل امپلائمنٹ میں کلائنٹ لائر نے ڈرافٹ کیا، اس کو بنایا، تو وہ اس کے حوالے سے پھر اب عدالت میں بعد میں وہی ڈاکومنٹ کسی اور بندے کے تھرڈ پارٹی کے پاس چلا گیا. اب وہ پریویلیج برقرار رہے گا، تھرڈ پارٹی منع کر سکتی ہے اس ڈاکومنٹ کو پروڈیوس کرنے ہوئے عدالت کے سامنے. ٹھیک ہے، کیونکہ بے شک وہ کسی اور ڈاکومنٹ کے پاس چلا گیا ہے تھرڈ پارٹی کے پاس، لیکن وہ جو پریویلیج تھی ان ریسپیکٹ آف لا آف ایویڈنس وہ برقرار رہے گی. تو جس تیسرے بندے کے پاس وہ ڈاکومنٹ چلا گیا ہے جس پہ اوبیسلی پریویلیج کلیم کی جا سکتی تھی، لائر ٹو کلائنٹ پریویلیج، اگر بندہ جس کا ایکچولی میں پریویلیج ہے جو کلائنٹ تھا لائر کا وہ کنسنٹ دے دے تب تو وہ عدالت کے سامنے پروڈیوس کی جا سکتی ہے. لیکن اگر وہ کنسنٹ نہیں دے گا فرسٹ ٹائم بندہ جو کلائنٹ تھا لائر کا، تب تک جو دوسرا بندہ ہے جس کے پاس وہ ڈاکومنٹ بعد میں چلا گیا ہے اس کو مجبور نہیں کیا جا سکتا. تو بیٹا یہی اصول ہمیں آرٹیکل 14 آف دا قانون شہادت آرڈر میں ملتا ہے، that production to documents which another person having possession could refuse to produce. تو کسی بھی بندے کو مجبور نہیں کیا جا سکتا ایسے ڈاکومنٹ عدالت میں پیش کرنے کے لیے جس کی پوزیشن میں ہے
جس کے حوالے سے کوئی اور بندہ انٹائٹلمنٹ رکھتا ہے، ٹھیک ہے، کہ وہ اس کو ریفیوز کر سکے، یعنی کہ وہاں پر وہ اس کو پریولیجڈ کمیونیکیشن کے زمرے میں لا کے ایکسیپشن کلیم، پریولیج کلیم کر سکے۔ ہاں اگر جس بندے کا وہ پریولیج ہے وہ خود ہی سے کنسنٹ دے دے اس کی پروڈکشن میں، تو پھر عدالت کے سامنے اسے پیش کیا جا سکتا ہے۔ تو بیٹا آرٹیکل 9 کے حوالے سے یہ گفتگو ہے، کے حوالے سے ہمارا پاکستان کا ایک کیس لا ہے سپریم کورٹ کا، محمد یعقوب صابر انصاری ورسز ڈسٹرکٹ ریٹرننگ آفیسر قصور، پی ایل ڈی 2009 سپریم کورٹ 28۔ تو آرٹیکل 9 کے متعلق بڑی اچھی انہوں نے ہمیں بات چیت لکھ کے دی ہے۔ تو جج صاحب فرماتے ہیں کہ جو آرٹیکل 9 کو شاید آرڈر 1984 کا ہے، اس کے جو اصول ہیں وہ نہ صرف ایک پروفیشنل کمیونیکیشن کی رازداری کو برقرار رکھتے ہیں، بلکہ منع کرتے ہیں کسی بھی ایڈوکیٹ کو کہ جب کوئی بھی اسے کوئی انفارمیشن، کوئی بھی کمیونیکیشن، انسٹرکشن یا ایڈوائس، بے شک اس نے کی ہو یا اس نے ریسیو کی ہو یا اس نے ٹینڈر کی ہو اپنی امپلائمنٹ کے دوران میں، اس کو پھر اسے پروٹیکشن دیتی ہے، منع کرتی ہے وکیل نہیں بیان کر سکتا، ڈسکلوز نہیں کر سکتا ایسی انفارمیشن، کمیونیکیشن، انسٹرکشن اینڈ ایڈوائس۔ اور جو منع کیا گیا ہے، جو سیٹ پروہیبیشن ہے، یہ لمیٹڈ نہیں ہے صرف ان معاملات کے حوالے سے، جو ایونٹس، جو تھنگز ہیں اس نے بتائے۔ ایک تو چیزیں ہو گئی کہ جو لائر کلائنٹ نے بتائے یا اپنے ایجنٹ یا سرونٹس کے ذریعے سے انہیں بتائے، لیکن ایسی چیزیں بھی ہیں جو کہ آبزرو کرتا ہے کلائنٹ، جیسا آرٹیکل 9 میں ڈاکومنٹ کی جب بات کی جاتی ہے، with which he has become acquainted in the course، جن کے ساتھ اسے پتہ لگا ہے، وہ واقفیت حاصل کرتا ہے۔ تو ان اسی تمام ایونٹس کا نالج یا تھنگس کا نالج جو کہ اس نے آبزرو کی ہیں اپنی اس پروفیشنل امپلائمنٹ کے دوران میں، ان کو بھی منع کرتا ہے۔ جہاں پر کونسل اس حد تک گیا ہے کہ اس نے اپنے کلائنٹ کے خلاف ہی ایک ایپلیکیشن فائل کر دی ہے اس نالج کی بنا کے اوپر، جو کہ ایک ایڈوکیٹ کے ہوتے ہوئے اسے معلوم ہوا تھا۔ تو جو اس کی کمپلینٹ فائل کرنا ہے وہ نہ صرف غیر اخلاقی ہے، بلکہ آرٹیکل 9 کے جو اصول ہیں ان کی سری وائلیشن ہے، اور اس کی اجازت اسے نہیں دی جا سکتی۔ تو عدالت نے یہاں پر ریٹرننگ آفیسر کے سامنے کلائنٹ تھا، اس نے لڑنا تھا الیکشن، تو وکیل صاحب نے بعد میں اس کے خلاف کیس کر دیا ادھر کہ یہ بندہ ہے، اس کو دستبردار کروایا جائے۔ تو اس سلسلے میں پھر سپریم کورٹ نے اس کی ایپلیکیشن کو ریجیکٹ کر دیا۔ تو بیٹا جیسے ہم جانتے ہیں کوئی بھی اصول ایکسیپشن یا مستثنیات کے بغیر نہیں ہوتا، تو پریولیج کمیونیکیشن میں بھی 5 قسم کی مستثنیات یا ایکسیپشنز ہمیں ملتی ہیں کہ کمیونیکیشن کی گئی ہے ایلیگل پرپس کے لیے، کرائم یا فراڈ کمٹ ہوا ہے امپلائمنٹ کے بعد میں، یا ویور دی گئی ہے۔ ویور ہوتا ہے کہ کلائنٹ خود سے ہی کہہ دے کہ جناب ٹھیک ہے، میں کوئی اعتراض نہیں ہے، یہ عدالت میں گواہی پیش کی جائے۔ وہ ایکسپریس کنسنٹ سے بھی ہو سکتی ہے، کوشچن ایڈوکیٹ کو پٹ کرنے سے، اور یا گیونگ ایویڈنس کے حوالے سے۔ تو بیٹا فردرنس آف ایلیگل پرپس کے حوالے سے بات چیت یہی ہے کہ جو کلائنٹ، جیسا آپ نے دیکھا بھی ہے کیننز آف پروفیشنل کنڈکٹ اینڈ ایٹیکیٹس آف ایڈوکیٹ کے سلسلے میں، کہ لائر کی اصل ذمہ داری کیا ہے کہ قانون کی پاسداری ہو اور انصاف کے تقاضوں کو پورا عمل درآمد کیا جائے، اور اسی مقصد کے لیے وہ اپنی پروفیشنل خدمات مہیا کرتا ہے لوگوں کو۔ اگر کوئی بھی ایڈوکیٹ کے لیے اسی لیے پھر یہ ضروری ہے کہ وہ کسی کو بھی وائلیشن آف اینی لا کی ایڈوائس نہ کرے، تو اگر کوئی بھی بات چیت کی گئی ہے اللیگل مقصد حاصل کرنے کے لیے، تو وہ پھر اس کے حوالے سے کہا جائے گا کہ یہ پریولیج کبھی بھی اس چیز کے اوپر نہیں رہی ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ ایکسیپشن میں فال نہیں کرتی، اور لائر کو اگر اس چیز کے متعلق بات کرے یا لائر بیان کرنا چاہیے اس چیز کے متعلق اپنے کلائنٹ کے خلاف، تو اس کی اجازت ہے، عدالت میں گواہی دی جا سکتی ہے۔ تو السٹریشن اے ہی ہے آرٹیکل 9 کی کہ ایک کلائنٹ اپنے ایڈوکیٹ کو کہتا ہے کہ میں نے ایک پراپرٹی کی پوزیشن حاصل کرنی ہے، اس مقصد کے لیے میں نے ایک جعلی دستاویز بنائی ہے، تو میں تم سے ریکویسٹ کرتا ہوں کہ تم اس کو سو کرو۔
اب اس نے ایک کنفیشن کیا ہے آف میکنگ اے فورج ڈیڈ، فورجری کا اس نے کنفیشن کیا ہے. ایکسٹرا جوڈیشل کنفیشن میں یہ چیز لائی کرے گی، اور وکیل اگر اس مقصد کے لیے گواہی دیتا ہے یا اسے بلایا جاتا ہے تو کلائنٹ ادھر یہ پریویلیج کلیم نہیں کر سکتا. یہ ایکسیپشن میں فال کر جائے گی لائر ٹو کلائنٹ پریویلیج کمیونیکیشن میں. تو اس حوالے سے 1884 کا کامن لا کا یہ کیس ہے ریجنا ورسس کاک اینڈ ریلٹن، جس میں بیان کیا گیا ہے کہ لیگل پریویلیج جو ہے یہاں پر ایڈوائس لی جاتی ہے اس مقصد کے لیے کہ ایک جرم کمٹ کرنا ہے، ادھر تک یہ نہیں پہنچتی. کسی بھی سالیسیٹر کے ساتھ اگر اس کا کلائنٹ کوئی ایسی بات چیت کرے جو کہ مقصد اس کا کیا ہے کہ کرائم کمٹ کرنا ہے اور اس میں گائیڈنس پرووائڈ کی جائے یا اس میں ہیلپ کی جائے، تو وہ پریویلیج فرام ڈسکلوجر میں شامل نہیں ہوتی. نیکسٹ بیٹا، جب امپلائمنٹ شروع کی لائر نے اپنے کلائنٹ کے ساتھ، اس کے بعد اس نے آبزرو کیا کہ کوئی کرائم یا فراڈ کمٹ ہو گیا ہوا ہے، اس کے نتیجے میں اس نے ایسی انفارمیشن کر دی، تو اس سلسلے میں پھر وہ مجبور نہیں کیا جا سکتا ایڈوکیٹ کو کہ وہ نہ بیان کرے عدالت میں. تو عدالت میں اگر اس سلسلے میں گواہی وہ دینا چاہتا ہے یا اسے کوئی ایسا سوال پوچھا جائے گا تو لائر ٹو کلائنٹ پریویلیج یہاں پہ ایکسرسائز نہیں کر سکتا کلائنٹ، اور وہ اگر کوئی بات وہاں پہ بیان کرنا چاہتا ہے تو اس کی اسے اجازت ہے. اور بات وہی دوبارہ سے کہ اس بنا کے اوپر نہیں اسے روکا جا سکتا کہ یہ تو کمیونیکیشن اس کے ساتھ نہیں کی ہے. دونوں طرح سے، بے شک وہ ایکوینٹ ہو گیا اس میں کسی اور کلائنٹ نے یا اس کے امپلائی نے یا ایجنٹ نے نہیں بتائی اسے بات، اس نے خود ہی سے آبزرو کی اس بات کو، تب بھی یہ ایکسیپشن میں فال کرے گا، لیوریج اس میں ایکسرسائز نہیں کر سکتا کلائنٹ. آرٹیکل 9 کی السٹریشن ہے کہ ایک جو پیسے میں خرد برد کا الزام لگا اے کے اوپر، وہ اکیوز بن گیا، تو اس نے بی کو ہائر کر لیا ایک ایڈوکیٹ کے طور پر کہ تم مجھے عدالت میں میرا دفاع کرو. اب بی کے سامنے جب ڈاکومنٹ سے ساری چیزیں بات چیت ہوتی تھی، ڈاکومنٹس بھی وہ دیکھتا تھا، تو اس نے آبزرو کیا کہ پہلے جو ڈاکومنٹ تھے اس میں یہ ایک انٹری نہیں تھی، اور بعد میں اب دوبارہ وہ دیکھتا اس بک کو، تو اکاؤنٹس کی بک کو، تو اس میں انٹری ہے اور وہ اتنی ہی رقم ہے جتنے کا چارج کیا گیا ہے اے کو، یعنی کہ بعد میں اس میں بھی فورجری کمٹ کر کے وہ لکھی گئی ہے اس کو امبیزلمنٹ کے حوالے سے. تو یہ اب انفارمیشن آئی تو اس کی پروفیشنل امپلائمنٹ کے کورس میں ہی ہے، لیکن کیونکہ مقصد بات سیکنڈ جو ایکسیپشن ہے اس میں یہ فال کر دیتا ہے کہ کوئی کرائم یا فراڈ، تو یہ فراڈ کمٹ کیا ہے اس کے اوپر، دھوکہ دہی کے لیے چیز لکھی گئی ہے، اس لیے اس کو پھر پروٹیکشن فرام ڈسکلوجر حاصل نہیں ہوگی. نیکسٹ بیٹا، آرٹیکل 9 کو جب آپ دیکھتے ہیں تو ادھر بیان کیا جاتا ہے نو ایڈوکیٹ شیل ایٹ اینی ٹائم بی پرمیٹڈ کوما انلیس ود ہز کلائنٹس ایکسپریس کانسنٹ. تو کلائنٹ ہی اگر ایکسپریس کانسنٹ دے دے کہ جناب یہ پریویلیج کو میں ویو کرتا ہوں، میں اس سے دستبردار ہوتا ہوں، وہ اپنے لائر کو اگر اجازت دے دے ڈسکلوجر کرنے کی، تو پھر وہ پریویلیج ختم ہو جائے گا. کیونکہ مقصد اس کا کیا ہے، انڈر لائن تو ریشنل یہی ہے نا کہ کلائنٹ کی بینیفٹ کے لیے دیے گئے ہے. اور اگر کلائنٹ ہی سمجھتا ہے کہ میرے لیے بہتر یہی ہے کہ میں اس کو ویو کر دوں، جب اس کو یہ اعتراض نہیں ہے تو پھر قاضی کو کیا اعتراض ہوگا. لیکن شرط یہ بھی یہی ہے کہ ایکسپریس ہونا چاہیے، زبان سے ادا کرنے کے لیے کوئی گواہ ہونا چاہیے کہ جناب اس نے ہاں جی اسے اجازت دی تھی، یا کوئی ریٹن ڈاکومنٹ ہونا چاہیے. اور ایون اس میں اصول بیٹا یہ بھی ہے کہ بے شک کلائنٹ کی موت واقع ہو جاتی ہے، لیکن یہ پریویلیج ختم نہیں ہو سکتا، کیونکہ جب وہ موت واقع ہوگی تو پھر وہ ویور نہیں کر سکتا اپنے اس پریویلیج سے، تو اس لیے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے پروٹیکشن رہے گی. اور ایون جو اس کے سکسیسر ان انٹرسٹ ہیں، بعد میں جن لوگوں کو اس معاملات کی ڈیلنگ کے حوالے سے اگر سول لائبلٹی یا سول معاملات میں ہے تو اس کے اگر تو جانشین ہیں ان کو بھی یہ پریویلیج حاصل ہوگا. نیکسٹ بیٹا، سچویشن ایسی ہے کہ ایڈوکیٹ کو خود ہی سے ہی لائر بلاتا ہے اپنے کسی مقدمے میں گواہ کے طور پر، اور خود ہی سے اس کمیونیکیشن کے متعلق اگر سوالات کرے گا تب کہا جائے گا کہ یہ بھی ویور ہو گیا ہے بائی پوٹنگ کوسچن ٹو ایڈوکیٹ. لیکن اصول اس سلسلے میں یہ ہے کہ اگر کلائنٹ خود سے کوئی کمیونیکیشن کرے، اس کمیونیکیشن کے متعلق بات چیت کرے، یا پھر کسی اور کے کہنے پر عدالت کے سامنے وہ گواہی دے دے جو کہ کمیونیکیشن کے متعلق ہے،
اس کو ویور آف پریولیج نہیں سمجھا جائے گا. اس سے نہیں کہا جائے گا کہ اس نے اپنا رائٹ کو ختم کر دیا ہے. ایون تب بھی نہیں سمجھا جائے گا جب وہ اپنے لائر کو ایک وکیل ایک گواہ کے طور پر عدالت کے سامنے پیش کرتا ہے. اس سے بھی مخالف پارٹی بھی اگر اسے کراس ایگزامینیشن میں ایسے سوال پوچھنے کی کوشش کرے گی تب بھی وہ ویور آف لیوریج نہیں ہوگا اور لائر کو روکا جا سکتا ہے اور مخالف پارٹی کو روکا جا سکتا ہے ایسے سوال نہ کریں. لیکن اگر وہ خود ہی سے ہی اپنے لائر کو یہ سوال پٹ کرتا ہے یا اس کا اس کاروائی میں جو وکیل ہے اور پرانے لائر سے ایسی بات چیت سوالات کرتا ہے جو کہ اس پریویلیج کمیونیکیشن میں آ جاتی ہے کلائنٹ ٹو لائر ریلیشن شپ میں, تو یہ سمجھا جائے گا کہ ہاں اب اس نے کنسنٹ دے دی ہے, ویور ہو گیا ہے. اور لائر اگر اب ڈسکلوز کر دیتا ہے تو وہ انلیگل تصور نہیں کی جائے گی. تو اس سلسلے میں آرٹیکل 11 آپ دے سکتے ہیں قانون شہادت کا, پریویلیج ناٹ ویئرڈ بائی والنٹیئرنگ ایویڈنس. تو اگر کوئی پارٹی جو کہ کسی سول مقدمے میں ہے وہ ایویڈنس دیتی ہے اپنے بہاف کے اوپر یا کسی اور وجہ سے بھی, ٹھیک ہے, ادروائز سے مراد یہی ہوگا نا کہ مخالف پارٹی نے اس سے کراس ایگزامینیشن میں سوالات پوچھے اور ادھر اس نے اس کے متعلق بات چیت کر رہی ہے, تو یہ نہیں سمجھا جائے گا کہ آرٹیکل 9 میں جو ڈسکلوئر کی کانسنٹ ہے وہ اس نے دے دی ہے. ہاں اگر پارٹی کو سوٹ یا پروسیڈنگ کیا ہے وہ اپنے ایڈوکیٹ کو نمبر 1 وٹنس کے طور پر بلاتی ہے اور پھر ساتھ ہی اسے ایسے کوشچن پوچھتی ہے کہ جو کہ لائر کی اجازت نہیں تھی ڈسکلوز کرنے کی, پریویلیج کمیونیکیشن میں آتے تھے, لیکن اس کے متعلق اگر وہ سوال پٹ کرتا ہے تو پھر پریویلیج کمیونیکیشن ختم ہو جائے گی بائی ویور. نیکسٹ بیٹا ہے ویور بائی گیونگ ایویڈنس. جب کلائنٹ خود سے ہی اپنے آپ کو ایک وٹنس کے طور پر عدالت کے سامنے پیش کر دیتا ہے تب عدالت اسے مجبور کر سکتی ہے ایسے باتیں پوچھنے کے لیے جو کہ لائر ٹو کلائنٹ پریویلیج کمیونیکیشن کے سلسلے میں آتی ہے, لیکن صرف اس حد تک جتنی کی ایویڈنس اس کلائنٹ نے عدالت کے سامنے دی ہے اس کو سمجھنے کے لیے, اس کی ایکسپلینیشن کے لیے, لیکن اس سے زیادہ نہیں. تو اس سلسلے میں لیکن ساتھ ہی آرٹیکل جو 12 ہے جس میں اصول بیان کیا ہے, اس کے بعد ہم اس کو دیکھیں گے, وہ کلائنٹ کو بے شک اس کمپلشن اور رینج سے دور کرتا ہے. جو لیگل ایڈوائزر اس کے درمیان میں جو کوئی بھی بات چیت ہوئی ہے تو کلائنٹ کو بھی مجبور نہیں کیا جا سکتا کہ وہ بیان کرے, لیکن کانفیڈینشیل کمیونیکیشن جو اس کے اور اس کے کلائنٹ کے درمیان میں ہوئی ہے. آرٹیکل 12 کہتا ہے کانفیڈینشیل کمیونیکیشن ود لیگل ایڈوائزر, نو ون شیل بی کمپیلڈ ٹو کوئی بھی کسی کو مجبور نہیں کیا جا سکتا وہ کسی بھی عدالت, ٹریبیونل یا کسی بھی ایسی اتھارٹی کو جو کہ جوڈیشل یا نیم جوڈیشل پاور یا جورسڈکشن کا استعمال کر رہی ہے کہ جو کانفیڈینشیل کمیونیکیشن اس کے اور اس کے لیگل پروفیشنل ایڈوائزر کے درمیان میں ہوئی ہے وہ عدالت کے سامنے بیان کرے, انلیس جب تک کہ وہ اپنے آپ کو ایک وٹنس کے طور پر پیش نہ کرے عدالت کے سامنے یا ایسے ٹریبیونل یا جوڈیشل کاز جوڈیشل اتھارٹی کے سامنے, اور پھر اسے وہ اتھارٹی یا وہ جج یا وہ کورٹ مجبور کر سکتی ہے سمپل ان آرڈر ٹو ایکسپلین ایویڈینس جو کہ اس نے عدالت کے سامنے شہادت دی ہے اس کو سمجھنے کے لیے, اس کی ایکسپلینیشن کے لیے, لیکن اس کے علاوہ نہیں. تھوڑا کنکلوژن میں آپ سے یہی بیان کرنا چاہوں گا کہ یہ پریویلیج کمیونیکیشن کا جو نظریہ ہے, قانونی نظریہ کامن لا سے جو ڈیولپ ہوا اور اب پوری دنیا میں یہ شامل ہے, تو ایک کلائنٹ کا جو کانفیڈنس ہے کورٹ روم میں اس کو برقرار رکھنے کے لیے کیا گیا ہے, کیونکہ اوبویسلی پروفیشنل کے ساتھ کوئی رازداری کی باتیں ہو سکتی ہیں, تو وہی جب پروفیشنل اور لائر عدالت میں گواہی دینے آئے گا تو پھر بھی کلائنٹ کو کانفیڈنس ہوگا کہ جناب میری راز کی باتیں یہاں پر نہیں بیان کی جائیں گی. مقصد اس پروہیبیشن کا آن ڈسکلوجر یہی ہے کہ لیٹیگنٹس کو انکریج کرنا, اس بات پر حوصلہ افزائی کرنا ان کی کہ وہ مکمل طور پر اور کھلے دل سے اپنے لائر کے ساتھ بغیر کسی ڈر کے تمام کی تمام انفارمیشن شیئر کر سکیں, اور اس کو یہ ڈر نہ ہو کہ اس کی جو بات چیت ہے وہ اس کے مخالفین یا عدالت کو بیان کر دی جائے گی. تو بیٹا یہ کچھ بات چیت تھی آپ سے اس کے متعلق. اس سلسلے میں کوئی کوشچن ہے, کوئی آپ کو لگتا ہے غلطی ہے یا کوئی چیز اور سمجھنی ہے تو اس سلسلے میں آپ کمنٹ سیکشن میں سوال یا کوئی بھی چیز بیان کر سکتے ہیں. تھینک یو, اللہ حافظ.